فیصلہ کیا جن میں سے قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں، پاکستان کے اندر بڑے صغیر میں، پاک و ہند میں، اور یہ فتنہ بڑے عروج پر ہے۔ میں آپ کو اس کے بارے میں بھی آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس فتنے کی تبلیغ جو ہے کبھی ڈراموں کے ذریعے کی جاتی ہے، کبھی میڈیا کے ذریعے کی جاتی ہے، کبھی سیاستدانوں کے ساتھ کی جاتی ہے۔ بڑے بڑے سیاستدان یہ مشن لے کر آئے ہیں اور اسی مشن کے اوپر اترنے کی کوشش کی، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو پیارے غلام ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ذات پر مر مٹنے والے جو غلام ہیں، انہیں کامیاب نہیں ہونے دیا اور نہ انشاءاللہ تا قیامت تک کامیاب ہونے دیں گے۔ تو حضرت محترم، بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو مرزا قادیانی کی وجہ سے ایک عظیم آزمائش سے گزرنا پڑا، تو اللہ رب العزت نے یہ اعزاز اور مرتبہ و مقام بھی اہل سنت کو عطا فرمایا۔ اہل سنت نے ہر محاذ پر اس کا تعاقب کیا، بالآخر ان قادیانوں کو کافر قرار دے کر ہی رہے ہیں، اور یہ صحرا بھی اہل سنت کے سر پر سجا۔ تو حضرت محترم، ختم نبوت ہمارا ایک اجماعی عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری فرما کر یہ سلسلہ بالکل ختم کر دیا۔ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، یہ مہر لگا دی ہے، یہ مہر لگا دی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی بنایا، ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پر سجایا۔ صحابہ کرام سے لے کر آج تک تا قیامت تک مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے اور یہ ایمان ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہے۔ اللہ رب العزت نے نبوت کا دروازہ آپ پر بند کر دیا ہے اور کسی لحاظ سے اب کوئی نبی نہیں آ سکے گا، کسی لحاظ سے بھی اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کو آنا ہے، نبی ہوں گے مگر نئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے، تبلیغ کریں گے، اسی اسلام کی کریں گے، اسلام کی کریں گے، دین محمدی کی کریں گے اور اسی دین کی تبلیغ کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے جب قرب قیامت ہوگا اس وقت جب آئیں گے، تو حضرت محترم آپ کے بعد نہ کوئی ذلی نبی ہو سکتا ہے، نہ کوئی اصلی نبی ہو سکتا ہے، نہ کوئی تشریعی نبی ہو سکتا ہے، نہ کوئی غیر تشریعی نبی ہو سکتا ہے، نہ کوئی نئی شریعت لے کر آ سکتا ہے، نہ کوئی آپ کے بعد آپ کو کسی کو نبوت عطا کر دی جا سکتی ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اور جتنا بھی نبی آئے ہیں وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے آئے ہیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہے۔ اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت کے دروازے کو بند کر دیا ہے۔ اس عقیدے کی حفاظت سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمائی ہے۔ جنگ یمامہ کے اندر، جنگ یمامہ میں جس وقت حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں صحابہ کرام نے مسلمہ کذاب کے خلاف بھرپور حملہ کیا اور اس کے تقریباً 40
ہزار حواریوں کے خلاف فیصلہ کن جو ہے اقدام اٹھاتے ہوئے ختم نبوت کا جھنڈا بلند کیا ہے، اس وقت صحابہ کرام نے اتنی قربانیاں دی ہیں، اتنی قربانیاں دی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات میں جتنا شہید ہوئے ہیں اس سے کہیں زیادہ اس جنگ یمامہ کے اندر صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں اتنا شہید نہیں ہوئے جتنا اس جنگ یمامہ کے اندر شہید ہوئے۔ بالآخر صحابہ کرام نے اور یہ جھنڈا بلند کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور اس کے اوپر پہرا دینے کے لیے بہت سارے صحابہ کرام نے جامِ شہادت نوش فرمائی ہے۔ ہر دور میں مسلمان کے بیٹوں نے جانیں قربان کی اور اس عقیدے کی حفاظت کی ہے، پورے دین کی حفاظت ختم نبوت کے ساتھ ہے۔ پورے دین کو جو حصار بخشا گیا ہے وہ ختم نبوت نہیں بخشا ہے، اور ختم نبوت کے اوپر ہی اسلام کی بقا ہے، ختم نبوت پر ہی اسلام کی بقا ہے۔ اگر اسلام آج باقی ہے تو اس کی بنیاد یہی عقیدہ ختم نبوت ہے، یہی عقیدہ ختم نبوت ہے۔ تو حضرت محترم ہر زمانے میں ہر دور میں اس عقیدے کے خلاف سازشیں ہوئی ہیں اور حفاظت کے بھی پورے تقاضے کیے گئے۔ بر صغیر پاک و ہند میں مسلمان ایک خاص مذہبی ذوق رکھتے ہیں، جس طرح آج بھی آپ اس کو محسوس کرتے ہیں۔ پورے بر صغیر پاک و ہند بالخصوص پاکستان کے اندر تقریباً 98% مسلمان ہیں، مذہبی لوگ ہیں، اسلام پر چلنے والے ہیں، اسلام کو اپنا شعار بنایا ہوا ہے، اسلام کے طریقے پر چلنے والے ہیں۔ تقریباً 98% پاکستان کے اندر مسلمان ہیں۔ تو حضرت محترم جب اغیار نے ہندوستان کے اندر پنجے گاڑے تو اس وقت امت مسلمہ نے برطانوی سامراج کے خلاف اپنا منظم جذبات کا اظہار کیا۔ بالخصوص 1857 کی جو جنگ آزادی تھی، اس کے بعد انگریزوں کو اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ اگر ہم اس بر صغیر کے اندر، اگر ہم اس ہندوستان کے اندر اپنی حکومت کرنا چاہتے ہیں، اپنے اقتدار کو دوام دینا چاہتے ہیں، تو پھر ہم مسلمانوں کے صفوں میں سے ہمیں ایک ایسے ایجنٹ کی ضرورت ہوگی جو مذہبی طور پر ہمیں کام دے سکے اور ان کے سہارے ہم مسلمانوں کی ہمدردیاں اور ان کے فتووں کے سہارے اپنی حکومت کو قائم کر سکے۔ اب میں آپ لوگوں کو ایک توجہ دلانا چاہتا ہوں، یہی کام ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کا کام گزشتہ حکومت نے بھی کیا، اس کا بھی یہی ایجنڈا تھا، ختم نبوت کی شک کو ختم کیا جائے۔ موجودہ حکومت ایک نئے فتنے کے ذریعے، ایک نئے طریقے کے ساتھ اپنے آپ کو ایک مذہبی لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے طور پر بابا فرید کی مزار پر جاتا ہے تو سجدہ کرتا ہے، مدینے میں جاتا ہے تو پیدل چلتا ہے، پاؤں کے وہ اندر جوتے نہیں ہوتے، تو اس طریقے کے ساتھ جاتا ہے۔ تو پھر یہی ایجنڈا لے کر کہ کسی طرح مسلمانوں کے دلوں کے اندر یہ محبت ختم کی جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے محبت کو ختم کر دیا جائے، اور جہاد کا جو پہلو ہے، اسلام جس کے اوپر قائم اور دائم ہے، جہاد کے اوپر قائم اور دائم ہے، اور کسی طرح یہ بھی ختم کر دیا جائے کہ اسلام تو امن کا درس دیتا ہے، چاہے ڈرامے ہوں،
چاہے خبریں ہوں، چاہے میڈیا ہو، چاہے اخبار ہو، ہر جگہ پر یہی جملہ دہرایا جائے اور ہر آنے والی نسل کے اندر یہ پیغام دیا جائے کہ اسلام تو امن کا